السلام علیکم۔ ہمارے یہاں دنیا میں رواج ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، محلے سے، پڑوس سے رشتہ دار گھر میں آتے ہیں اور بچے کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو اس بات کی خوشی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بچے نے اپنی زندگی کا 1 سال پورا کیا۔ اسی طرح بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیاوی نقطہ نظر سے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اعتبار سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی ناموری ہوتی ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں اور والدین کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی اس دنیا سے سفر کرتا ہے اور دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے تو ہر سال اس کی وفات کی تاریخ کے اعتبار سے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بندے نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور اس نے اپنی زندگی میں جو راہ عمل اختیار کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبران کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ان سب نے اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا اور نوع انسانی کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی اور شیطان مردود کے کاموں سے بچنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ ہر سال سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عید میلاد النبی کے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مقررین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلانے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کے لیے، وہ ان تکلیفوں کا بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا عمل جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی صورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین جن کو علماء حق کہا جاتا ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہر سال کی اس تاریخ کو جس تاریخ میں انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے ان کی یادگار کے طور پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے محبوب بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے زندگی میں جد و جہد کی ہے، ہم بھی اسی صورت سے کوشش کریں گے کہ ہم بھی ان کے نقوش قدم پر چل کر ان کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ان کے نائبین علماء حق اولیاء اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور پیغمبروں کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یہ جد و جہد اور کوشش کی۔ ان کی کوششیں اور جد و جہد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہیں، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا گروہ اس بات کی کوشش اور جد و جہد کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو
ایثار کیا ہے، جو محنت کی ہے، جو جد و جہد کی ہے اور جو قربانیاں پیش کی ہیں، ہم بھی اس جد و جہد کی سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی کوشش کریں گے اور اللہ کے رسول کے مشن کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے، لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں گے اور لوگوں میں اخلاقی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ان کی خدمت میں وہ باتیں عرض کریں گے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں اولیاء کرام کے، اس میں آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے اس محبوب بندے کی ان تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں جن تعلیمات کی بنیاد پر وہ بندہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوا اور اس نے اپنی زندگی کے ماہ و سال جد و جہد اور کوشش میں گزار کر الہی مشن کے فروغ کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ جس طرح عید میلاد النبی ہوتا ہے، اسی کی نقل میں اولیاء اللہ کے دنوں کی بھی ہم محفل کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی جو تعلیمات ہو چکی ہیں یا جن کی ابھی تعلیمات نہیں ہوئی ہیں ان کو ایک راستہ مل جاتا ہے صراط مستقیم کا، اور وہ اس راستے پر چل کر انبیاء علیہم السلام کی سنت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہیں ان کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اسی قبیل کے ایک شہسوار ہیں اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں ہیں۔ ان کے علم کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، کوشش کی، ہر طبقہ فکر میں اسلام کو پھیلایا، اسلام کی دعوت دی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب مسلمان ہی صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ مسلمان، ہر وہ آدمی مسلمان ہے جو صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ بس تحقیق وہ لوگ جو مسلمان ہیں، تحقیق وہ لوگ جو یہودی ہیں، تحقیق وہ لوگ جو نصارہ ہیں، تحقیق وہ لوگ جو صائبین ہیں، اگر ان کا ایمان اللہ کے اوپر ہے، یوم آخرت پر ہے، فرشتوں پر ہے، انبیاء علیہم السلام کے اوپر ہے، اللہ کی کتابوں پر ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے اور ان کے اعمال کی جزا انہیں ملے گی۔ دیکھیے بہت غور طلب ہے یہ آیت، اس میں خالی اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا نہیں فرمایا اور کیٹیگری بھی بیان کی۔ اب ایک یہودی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہدایات دی ہیں ان کی ہدایت پر عمل کرتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، فرشتوں کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کی تعلیمات کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے وہ ایک ہی ہے، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اللہ کو واحد جانو، اللہ کو اپنا رازق سمجھو، اور جتنی کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں
ان پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور جتنے رسول انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سب اللہ کے فرستادہ اور اللہ کے بندے ہیں۔ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ اس میں توراہ ہے، بائبل ہے، قرآن ہے، اور دوسرے جو صحائف ہے جو اس وقت جو ہے ان کے نام ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اور جتنے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان کا آسمانی کتابوں میں بالوضاحت تذکرہ ہے، کسی نبی کا مختصر تذکرہ ہے۔ وہ ان سب پر ایمان لانا، ان سب پر اس بات کا یقین رکھنا کہ وہ اللہ کے فرستادہ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مشن کو انہوں نے چلایا ہے۔ مشن کی جو بنیاد ہے تمام پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہی سب کا رازق ہے، اللہ ہی حیات و ممات کا مالک ہے، اور اللہ ہی نے ہی اپنے پیغمبروں کو 1,24,000 جن کی تعداد بتائی جاتی ہے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہر پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور اللہ کے رسول اللہ کے قاصد ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ کا پیغام دہراتے ہیں، اور جو کتابیں ہیں وہ اللہ کی کتابیں ہیں، توراہ، انجیل، جسے بائبل بھی کہتے ہیں، آپ کے وید، آپ کی یہ قرآن کریم آخری کتاب، ان سب کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو سب میں ایک بات کی دعوت دی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رازق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پیغامبر ہیں، اور اللہ کی کتابیں جن پیغمبروں پہ نازل ہوئیں وہ اللہ کا ایک مکمل ریکارڈ ہے اس بات سے متعلق کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اور اللہ کے بندے کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے۔ اس میں بنیادی رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا نہ سمجھا جائے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ الحمدللہ سلسلے بھی بہت سارے ہیں، تقریباً 200 سلسلے دنیا میں رائج ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، اور اس جد و جہد میں زیادہ سے زیادہ روحانی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ حضور قلندر بابا اولیاء جن کا نام اس میں گرامی حسن اخرا محمد عظیم برخیا اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنی نیابت اور خلافت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ سلسلہ کے جو حضرات ہیں وہ اس بات کی مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں کہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات جو فی الواقع تمام انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کا عکس ہے، لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو ایسے اعمال کرنے کی اور جد و جہد کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں
اور اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول